اور تصور یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حور ہے، اسے حور کا نام دیا جاتا ہے۔ کسب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن لائٹنگ، جلوس اور نعرے بازی کرنے کی تعلیم دی تھی ہمیں؟ جو ثبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، مسلمان اس خوشی سے تو بہت دور ہے۔ اگر ہم کسی غیر مسلم کو یہ جشن، جلوس، نعرے بازی دکھاتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو وہ سمجھ پائے گا یہ سب دیکھ کر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں تو ہم مسلمان کیوں نہ منائیں؟ کیا دوسرے مثالی کو یہ عذاب دیتے ہیں ربیع الاول کے جلوس میں رکاوٹ بنے؟ لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت تک یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی کنفرم تاریخ کون سی ہے؟ 10 محرم۔ اگر اختلاف ہے تو اس کا مطلب صحابہ کرام نہیں مناتے تھے۔ بالکل یہ عام سی ایک بات ہے، سادہ سی بات ہے۔ احادیث کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں اور ترجمے کے ساتھ موجود ہیں۔ ہر مسلمان کی پہنچ میں ہے کہ وہ حدیث کی جس کتاب کو چاہے ترجمے کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا چیپٹر ہے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے یہ چیزیں ہمیں حدیث کی کتابوں سے مل جائیں گی، تاریخ کی کتابوں سے مل جائیں گی، سیرت کی کتابوں سے مل جائیں گی، لیکن کسی بھی مستند حدیث میں یا سیرت کی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو اپنے جو ہے نا ولادت کی خوشی میں کچھ کیا ہو، سوائے اس کے کہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ سے جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں میں پیدا ہوا اور اسی دن جو ہے نا وہ میرے اوپر وحی نازل کی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی روزہ رکھ کے منائی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان جو حقیقی خوشی تھی، جو مسنون خوشی تھی، جس خوشی کا جو ہے نا وہ ثبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، مسلمان اس خوشی سے تو بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ نہیں، وہ روزہ نہیں رکھے گا سنت کے مطابق، اور دیگر وہ کام جو ہے نا وہ لائٹنگ، وہ جلوس ہے، اسی طرح ڈھول ڈمکے، نعرے بازی ہے، اور اسی طرح اب تو جو ہے نا وہ دن بدن یہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں۔ مرد و زن کا اختلاط ہے، بازاروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان لڑکیاں جو ہے نا وہ جلوس میں شریک ہوتی ہیں، اور اب تو 1-2 سالوں سے بڑی عجیب جو ہے نا وہ بدعات اور رسمیں شروع ہو چکی ہیں کہ بعض علاقوں میں جو ہے نا وہ جلوس میں ایک خاتون کو میک اپ کر کے بٹھایا جاتا ہے اور تصور یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حور ہے، اسے حور کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ کیسی خرافات ہیں، اور ان چیزوں کا دین اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جو ہے نا وہ خاتون کو بے پردہ جلوس کے اندر، یا اسی طرح خاتون کو مردوں کے جلسے کے اندر بے پردہ آنے کی اجازت دی ہے؟ تو آپ کو بالکل نفی میں جواب ملے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی تعلیمات سے نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے نا وہ پڑھا لکھا مسلمان، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جو ہے نا وہ گروہ کے ساتھ ہو، کسی بھی فقہ کے ساتھ ہو، وہ ان باتوں کو قطعی طور پہ صحیح نہیں سمجھے گا۔ اگر وہ جو ہے نا تھوڑا سا بھی اسلام کو جانتا ہے، تھوڑا سا بھی اسلامی تعلیمات سے واقفیت رکھتا ہے، تو ان چیزوں کو کبھی بھی صحیح نہیں کہے گا۔ بالکل۔ اور جو جاہل طبقہ ہے وہ نہ صرف اس کو صحیح سمجھے گا بلکہ اس کو ثواب سمجھ کے کرے گا، اور ہر سال وہ کرتے ہیں، اور یہ معاملات جو ہے نا وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم کسی غیر مسلم کو یہ جشن، جلوس، نعرے بازی دکھاتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو وہ سمجھ پائے گا یہ سب دیکھ کر؟ دیکھیں، ہمارے بعض جو ہے نا وہ بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ میلاد منانے کی دلیل یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، عیسائی جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں تو ہم مسلمان کیوں نہ منائیں۔ اس طرح کی وہ جو ہے نا وہ دلیلیں دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ میلاد کے موقع پہ ہمارے بعض مسلمان جو کرتے ہیں، اگر یہ معاملات کسی ایسے سنجیدہ غیر مسلم کے سامنے رکھے جائیں جو دین اسلام کو کچھ نہ کچھ سمجھ چکا ہے،
بھلے وہ غیر مسلم ہے بالکل لیکن وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ چکا ہے. بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں بالکل جو نان مسلم ہیں لیکن انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کئی بار پڑھا. نان مسلم ہیں بالکل انہوں نے سیرت کی کتابیں پڑھی. نان مسلم ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ حدیث کی کتابیں پڑھی. اگر وہ جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کو دیکھے گا اور دوسری طرف وہ قرآن مجید اس کے سامنے ہے, سیرت آپ کے اس کے سامنے ہے, تو جب وہ اس طرح کی چیزوں کو اور قرآن مجید اور حدیث کو کمپیریزن کرے گا تو لازماً جو ہے نا وہ متنفر ہوگا, دین اسلام سے نہیں مسلمانوں سے متنفر ہوگا, اور وہ یہ جو ہے نا کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جن کا تعلق نہ قرآن مجید سے ہے نہ حدیث سے ہے اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے. تو ان جلوسوں سے اور ان نعروں سے اور یہ کھوکھلے دعووں سے ہم جو ہے نا غیر مسلم کو متاثر نہیں کر سکتے اور ان کو دین اسلام کی طرف ہم نہیں لا سکتے. دین اسلام تو سادہ دین ہے, بالکل جو ہے نا وہ سادگی کا درس دیتا ہے, اس میں فضول خرچی نہیں ہے, اس کے اندر جو ہے نا وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ کس قدر جو ہے نا وہ سادہ زندگی آپ نے گزاری ہے. تو میلاد کے موقع پہ جو کچھ ہوتا ہے, جس طرح فضول خرچیاں کی جاتی ہیں اور جس طرح جو ہے نا وہ بازاروں کو سجایا جاتا ہے اور بہت زیادہ اخراجات جو ہے نا وہ کیے جاتے ہیں, تو اگر غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ چکا ہے تو قطعی طور پہ وہ متاثر نہیں ہوگا بلکہ وہ مسلمانوں سے متنفر ہو جائے گا. جو ربیع الاول کے جلوس میں رکاوٹ بنے تو آپ اس پر کیا موقع؟ دیکھیں جو ہے نا وہ بعض مسلمان 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں. اب دیکھیں یہاں معاملہ تو وہ ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان جلوس کا, ڈھول ڈمکوں کا اور اختلاط, مرد و زن کا جو ہے نا وہ اختلاط, اس کا سیرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہاں جو ہے نا وہ ربیع الاول کے حوالے سے ایک میں میسج دینا چاہتا ہوں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ اگر کسی جگہ پہ اس طرح کو جو ہے نا وہ جلوس نکالتے ہیں تو وہاں لڑائی جھگڑا یا جو ہے نا وہ فتنہ فساد, بلکہ بعض جگہ پہ قتل و غارت تک انتشار, قتل و غارت تک جو ہے نا وہ صورتحال چلی جاتی ہے. تو میں یہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, میری رائے ہے, ممکن ہے کہ کسی کو یہ پسند نہ آئے اور ممکن ہے کہ کوئی اس کو غلط کہہ سکتا ہے. میری رائے یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں لیکن ان کو روکنے کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ روکنا جو ہے نا وہ قتل و غارت کا سبب بن جائے, فتنے فساد کا سبب بن جائے, یا جو ہے نا وہ زبردستی ان کو روکا جائے, جو ہے نا مار پیٹ تک معاملہ پہنچ جائے, لڑائی جھگڑے تک معاملہ جیسے ہم نے دیکھا ہے سابقہ جو ہے نا وہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت تک یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا میسج غیر مسلموں تک اچھا نہیں ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں ان کو سمجھایا جا سکتا ہے, ان کو پیار محبت سے جو ہے نا وہ روکا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے, یہ آپ کا حکم نہیں ہے, صحابہ کرام جلوس نہیں نکالا کرتے تھے, سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن جو ہے نا وہ جلوس کے راستے میں ایسے رکاوٹ بننا کہ وہ قتل و غارت تک چلا جائے, ایسے رکاوٹ بننا کہ وہ فتنہ فساد اور انتشار کا سبب بن جائے, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی کنفرم تاریخ کون سی ہے؟ اب دیکھیں اس حوالے سے اختلاف ہے, بڑے بڑے علماء کا اختلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے نا وہ کس تاریخ کو ہوئی ہے, بڑے بڑے علماء جو ہے نا وہ کوئی 12 کو کہہ رہے ہیں, کوئی 9 کو کہہ رہے ہیں, کوئی اس طرح 10 محرم کو کہہ رہے ہیں. یہ دیگر تاریخیں بھی ہیں, دیگر کئی ساری تاریخیں بھی علماء جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں. ایک بات کنفرم ہے, ایک بات کنفرم ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے دن صحابہ کرام اس طرح جلوس نکالتے ہوتے یا خوشی مناتے ہوتے تو کم از کم آپ کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو بہت بڑی اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل اگر اختلاف ہے تو اس کا مطلب صحابہ کرام نہیں مناتے تھے. اب جو ہے نا کوئی مسلمان اگر جو ہے نا 9 کہتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا 9 کو صحابہ کرام مناتے تھے, اگر 12 کہتا ہے تو کیا صحابہ کرام 12 کو کرتے تھے, یا 9 کو بھی کرتے تھے خوشی اور 12 کو بھی کرتے تھے, یا 10 محرم کو آپ جو ہے نا وہ جلوس صحابہ کرام جلوس نکالتے تھے, یا جیسے اور ڈیٹیں جو ہے نا بعض محققین نے بتائی ہیں ان ڈیٹوں پہ صحابہ کرام تو کس ڈیٹ پہ جلوس نکالتے تھے, کس تاریخ کو صحابہ کرام جو ہے نا وہ میلاد کا جشن مناتے تھے. اگر کسی ڈیٹ جو ہے نا وہ ڈیٹ کنفرم تھی صحابہ کرام کے ہاں تو وہ بتائی جائے, تو ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اگر تمام علماء کرام میں اختلاف ہے 12 ربیع الاول کو خاص کیوں کیا گیا ہے؟ یہ دیکھیں بعض جو ہے نا وہ علماء نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہے, یہ بھی ایک تاریخ ہے,
بہت سارے جو ہے نا وہ سیرت نگاروں نے 12 لکھی ہے، تاہم یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض دیگر جو ہے نا وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول آپ کی ولادت بنتی ہی نہیں ہے، اور کسی صورت میں بھی جو ہے نا وہ 12 نہیں بنتی، بلکہ 9 ربیع الاول کو جو ہے نا وہ صحیح ترین تاریخ کے مطابق بعض محققین نے یہ لکھا ہے کہ 9 بنتی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ نہ 9 ہے نہ 12 ہے، اور تاریخیں بھی جو ہے نا وہ بتائی ہیں۔ تو اس میں اختلاف ہے۔ اب دیکھیں اس اختلاف کے پیچھے جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل اگر 9 کو کہا جائے، 12 کو کہا جائے، 10 محرم کو کہا جائے یا کسی اور تاریخ کو کہا جائے، تو اس میں جو ہے نا وہ امت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ کسی بھی جو ہے نا شخصیت کی ولادت یا وفات سالانہ منانا اسلام کے اندر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بالکل اسلام نے بالکل اس کا حکم نہیں دیا کہ جو ہے نا وہ کسی کی وفات سالانہ منائی جائے یا کسی کی ولادت جو ہے نا وہ سالانہ منائی جائے۔ ان دونوں چیزوں کی دین اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔